سید علی رضا نقوی اور جنگوں کو عطا فرمائے کہ آواز بلند صلوات بآواز بلند صلوات میں نے سجدے کبھی نہیں کیا جب تک اس خدا کو دیکھ اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق من فاتح لمن علق المحن الحق بالحق بالقول محمد وآل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومسابهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر عليا عباد الصلوات صل على محمد دوحید پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے آل محمد کا کریم خالق جتنے احباب چل کے آئے ہیں ہر کی نیک دل و خواہشات کو پورا فرمائے آل محمد کا کریم خالق جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفا کامل و عاجل عطا فرمائے آل محمد کا کریم خالق جتنے بے اولاد ہیں علی اصغر کے جھولے کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے آخری دعا منگوا رہا ہوں آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ شیعہ ہو اور اس دعا پہ آمین نہ کہے میرے اللہ ہمارے پردے والے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں سہارا درود کا لیتے ہیں جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جو پردہ غیب میں شاہ سوار الہیہ کے میر کارواں ہونے کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ کائنات کا مطلب عنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو آگے بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی اب بھی واجب ہے آل محمد تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں بالکل مختصر وقت میں سب سے پہلے سامعین گرامی قدر کو شیعان حیدر کرار کو موالیان حیدر کرار کو برادران اہل سنت کو مولا علی علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آج موضوع ہے وہ شہنشاہ کہ جس کے اذن سے سورج نے پہلی مرتبہ افق کے زانوں سے سر اٹھایا تھا میں نے چند منٹ میں ہی آپ کے سامنے نوکری کرنی ہے کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے مجھے نہیں پتا کہ علی کب سے ہے کب تک رہے گا مجھے نہیں پتا علی ازل سے ہے علی کب سے ہے کب تک رہے گا علی حادث ہے علی قدیم ہے
مجھے اس چیز کا نہیں پتا، اور نہ ہی میں نے آج وہ علی پڑھنا ہے کہ جو 13 رجب سے شروع ہوتا ہے اور 19 رمضان پہ ختم ہوتا ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ بس تھوڑا آپ نے میرا ساتھ دینا تاکہ میرا اعتماد، میرا احساس بحال رہے کہ آپ جشن منانے آئے ہیں، ذاکر چیک کرنے نہیں آئے۔ علی کب سے ہے، کب تک رہے گا مجھے نہیں پتا، لیکن 4 سطریں میں نے پڑھ کے آپ کا مزاج چیک کرنا ہے، اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے پڑھنا کیا ہے۔ علی کب سے ہے، علی کب تک رہے گا اس کا پتہ نہیں، اتنا پتہ ہے کہ انوار کے گل زم تھے نہ مٹی کے جبر تھے، انوار کے گل زم تھے نہ مٹی کے جبر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے۔ توجہ میری طرف کیجئے گا، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ بس بسم اللہ۔ اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا، ندبہ نہ ندا نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب تھے نہ جذبہ نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ تو کے اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، نہ تکریم کے آثار تھے نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ تھا مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، عالم میں کوئی راز نیا تھا نہ یا تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا، ارے کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا۔ آل محمد میں سلامت رکھے، تمہاری کیا بات ہے؟ یا علی، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا، زمین پہ مقدس ہدف لگ رہا ہے، زمین پہ مقدس ہدف لگ رہا ہے، غریبوں کا سیون نجف لگ رہا ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے یار، تمہاری کیا بات ہے؟ غریبوں کا سیون نجف لگ رہا ہے، کیونکہ آج 13 رجب کی شب ہے، تو میرے دل کر رہا ہے کہ میں 13 رجب پہ ایک جملہ پڑھ کے کہ اس کا مقدمہ کیا ہے، 2 جملے کلندر شہنشاہ کے پڑھوں۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو کلندر شہنشاہ کے 2 جملے پڑھوں گا، ورنہ میں نے 13 رجب پہ چھوڑ دینا ہے۔ اس 13 رجب کے سورج میں 1.25 لاکھ نبیوں نے زندگی گزاری ہے، 1.25 لاکھ نبیوں نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ نے اپنی مشیت سے اس زمین کے نظام شمسی کو، کہ جو شمس ہے نا سورج، اسے دن اور رات کے تغیر کے سبب معمور کیا۔ سورج نے زندگی میں پہلی مرتبہ افق کے زانو سے سر کو اٹھایا، پہلی مرتبہ سر اٹھا کے دہکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تراب کو دیکھا، دہکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تراب کو دیکھا۔ پھر پہلا دن تھا، صبح دوپہر میں ڈلی، دوپہر شام میں ڈلی، شام رات میں ڈلی، دن ڈلتے رہے، سورج اپنی تنہائی کا سفر گزارتا رہا، سفر طے کرتا رہا۔ پھر ایک دن اللہ نے سورج کی انہی دہکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے تراب سے ایک مٹھی تراب کو اٹھایا، تراب سے ایک مٹھی تراب کو اٹھایا، پھر حسنین کی ماں کا حق مہر کا صدقہ پانی ملایا، حسنین کی ماں کے حق مہر کا صدقہ پانی ملایا۔ پھر اللہ نے اس گوندی ہوئی مٹی سے آدم کا مجسمہ بنایا، مجسمہ بنا کے اس میں اپنی روح کو پھونکا، روح کو پھونک کے پھر سجدہ کروایا، سجدہ کروا کے زمین پہ آدم کو بھیجا، زمین پہ آنا تھا آدم کا۔ یہ سورج نے پہلی مرتبہ آدم کو دیکھا،
تھا سورج کی تنہائی کا احساس کچھ کم ہوا، دیکھ کے کہا ٹھیک ہے یہ مسجود ملائکہ ہے لیکن یہ بھی میری طرح اس شاہ اولی الامر کے امر کا پابند ہے کہ جس کے امر کی وجہ سے میں نے پہلی مرتبہ ابھرنے پر مجبور ہوا تھا۔ یا علی، جس کے امر سے میں پہلی مرتبہ طلوع ہوا تھا، دنیا سمجھی ہی نہیں کہ سورج ہے کیا، سورج کی حیثیت کیا ہے۔ پہلے سمجھو کہ یہ سورج ہے کیا، ایک لفظ میں بلکہ ایک جملے میں سورج کی حیثیت بتاتا ہوں کہ سورج کسے کہتے ہیں۔ ابو طالب کے بیرونی دروازے کے بہر بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی محرابوں میں پڑا ہوا چراغ کا سورج ابو طالب کے بیٹے اٹھا کے مشرق میں رکھ دیں تو صبح ہو جاتی ہے، اٹھا کے مغرب میں رکھ دیں تو شام ہو جاتی۔ بسم اللہ، اٹھا کے مشرق میں رکھیں دن ہو جاتا ہے، مغرب میں رکھیں شام ہو جاتی ہے۔ پھر سورج کی انہی دہکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے آدم اور حوا جدا ہو گئے، پھر سورج کی انہی دہکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے نوح کی ہچکولے لیتی ہوئی کشتی کسی کے اسم اعظم کی وجہ سے کنارے پہ لگ گئی تھی، پھر اسی اسم اعظم کی وجہ سے ایک دن موسیٰ سے گفتگو اللہ کرنے لگ گیا، پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے ابراہیم کی آنکھ گلزار ہو گئی تھی، پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے یوسف تخت مصر پہ بیٹھ گیا تھا، پھر سورج کی انہی دہکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے اسماعیل کی چھری حجات کی چھری میں تبدیل ہو گئی، پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے یعقوب کو بینائی مل گئی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون بندہ ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور پھر اس جملے پہ نہ بول سکے۔ پھر سورج کی انہی دہکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے محمد کی بیٹی کی کنیزی کرنے کی وجہ سے مریم کو اللہ نے بطول بنا دیا تھا، اللہ نے مصطفیٰ کی بیٹی کی کنیزی کی وجہ سے مریم کو بطول بنا دیا تھا۔ پھر سورج نے ایک دن ابھرنے کے بعد دیکھا کہ سورج کے سامنے ایک ایسے آفتاب کے سامنے ہوا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھیک مانگتا ہوا بھکاری نظر آتا تھا، اور اس آفتاب کا نام محمد تھا۔ پھر پلک جھپکنے میں 23 سال کا سفر گزر گیا، میں نے پورے گھنٹے کا سفر 1 منٹ میں کروا دیا ہے۔ 30 سال گزرنے کے بعد اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا، ایسا انتظام کیا، یہ آدھی رات کے وقت کے بعد سورج کی سرخ شعاؤں پر ناد علی کا تعویذ لکھ دیا۔ آدھی رات کے وقت سورج کی سرخ شعاؤں پر ناد علی کا تعویذ لکھ دیا۔ ساری رات سورج چھپ چھپ کے دیکھتا رہا، ستارے رقص کرتے رہے، فرشتوں کی آنکھوں میں رکا ہوا پانی شبنم بن کے کعبہ کو غسل دیتا رہ گیا۔ سورج نے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پھولوں کے کان میں سرگوشی کی، پھولوں نے خوشبو سے کہا، خوشبو نے صبا سے کہا، صبا نے ہوا سے کہا، ہوا صبا اور خوشبو نے مل کر صبح کی ڈولی کو تیار کیا۔ کعبے کے دروازے پہ آ کے دستک کی، کعبے نے مچل کے کہا کون ہے؟ ہوا نے صبا میں ڈل کے کہا جلدی کر دروازہ کھول، 13 رجب کی پہلی کرن آ رہی ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے یا علی۔ 13 رجب کی پہلی کرن آ رہی ہے، جو 13 رجب کو آیا تھا اس کی ماں چل کے آئی تھی یا کعبے کے دیوار پہ ایک دراڑ بن گئی تھی، اور اچھا دراڑ بھی ہم کہتے ہیں، یہ دراڑ بھی نہیں، کیونکہ دراڑ دشمنوں کے گھروں میں ڈالی جاتی ہے، یہ دراڑ نہیں، یہ لکیر ہے، اور لکیر بھی ہم ہی کہتے ہیں۔ ویسے لکیر بھی نہیں، کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں جو زبان پڑھنی نہیں آتی، جو زبان ہمیں پڑھنی نہیں آتی وہ لکھی جائے ہم اسے لکیر ہی سمجھیں گے۔ ہندی ہمیں آتی نہیں، ہمارے سامنے لکھی جائے گی ہم کہیں گے لکیریں ہیں، یہ لکیریں نہیں تھی، کچھ لکھا ہوا تھا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا اس لیے ہم کہتے ہیں لکیریں ہیں، ورنہ وہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، لکھا بھی علی کی ماں کے قدموں نے تھا،
میں اسی لیے آج دنیا مٹا مٹا کے تھک گئی، وہ لکیر نہیں مٹ سکی. میں دنیا سے اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تم سے وہ لکیر نہیں مٹ سکی جو علی کی ماں کے قدموں سے لکھی گئی تھی، پھر وہ لعنت کیسے مٹا سکو گے جو بطول نے لکھ دی ہو؟ وہ لعنت کیسے مٹا سکو گے؟ اور اس علی کے دروازے پہ ایک آیا تھا جس نے کہا کہ میں علی کے دروازے کا کتا ہوں. اب اجازت، میں ٹائم تھوڑا ہے، میں جلدی کلندر پڑھوں گا، لیکن کلندر سننے کا موڈ ہے تو پڑھیں گے. مطلب آپ اتنا نیچے کلندر سننا چاہتے تو میں اتنا ہی نیچے پڑھ دیتا ہوں. دنیا نے غلط تعارف کروایا ہے کہ یہ ملنگ تھے، دیوانے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے. گلیوں میں پھرنے والے کا نام کلندر نہیں، وقت کے فقیہ کا نام ہے شاہ حسین، نام عثمان مربندی نہیں، نام ہے شاہ حسین. دشمن کی سازش ہے کہ جو عثمان مربندی نام رکھا گیا. یہ بیٹے ہیں ابراہیم مجاب کے، ابراہیم مجاب بیٹے ہیں شمس الدین کے، شمس الدین بیٹے ہیں نور شاہ کے، نور شاہ بیٹے ہیں احمد شاہ کے، احمد شاہ بیٹے ہیں ہادی شاہ کے، ہادی شاہ بیٹے ہیں احمد شاہ کے، احمد شاہ بیٹے ہیں محمد ثانی کے، محمد ثانی بیٹے اسماعیل ثانی کے، اسماعیل ثانی بیٹے محمد اول کے، محمد اول بیٹے اسماعیل اول کے، اسماعیل اول بیٹے امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے امام باقر کے، امام باقر بیٹے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے، امام حسین بیٹے امام علی علیہ السلام کے، امام علی علیہ السلام بیٹے ابو طالب کے، ابو طالب بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے. ہم تو بول کے ان کے نوکروں کا شجرہ پڑھتے ہیں، لوگ اپنے پیروں کا بھی نہیں پڑھتے. علی ہاتھ بلند کر کے ہم تو ان کے نوکروں کا شجرہ بھی بول کے پڑھتے ہیں. مرشد صاحب نا تے حضرت عباس دے تے نہ پراواں دے نا اے ہوئی رکھ دیتے جی. حالانکہ غلط وا. میں یہیں پہ جملہ کہہ دیتا ہوں، کلندر کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے. کلندر علی کے بیٹے ہو کے کہتے ہیں میں علی کی گلی کا نوکر ہوں. مولوی کتے کا بچہ کہتا میں علی جیسا ہوں. یہ بیٹے ہیں ابراہیم مجاب کے. ابراہیم مجاب قبر حسین پہ جاتے تھے، جا کے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا جدی. حسین بول کے جواب دیتے تھے علیکہ السلام یا ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پہ بھی میرا سلام ہو. ایک دن ابراہیم مجاب قبر حسین پہ گئے، قبر حسین پہ سلام کیا. سلام کرنے کے بعد طواف کر رہے تھے، یا حسین کی آواز آئی جا ابراہیم واپس چلا جا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا. جا مولوی کو جان لے کیا. میں مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین نے کہا تھا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا، اور عطائیں نازل ہوتی ہے، پیدا نہیں ہوتی. مولوی جن کی گلی کا کتا نازل ہوتا ہو وہ 14 پیدا نہیں ہوتا، نازل ہوتا. ٹھیک ہو؟ عطائیں پیدا نہیں ہوتی، نازل ہوتی. پورے گھنٹے کا مضمون چھوڑا، اینڈ پہ آتا ہوں. شہباز کلندر دنیا میں آئے، کلندری لینے کے لیے مرشد کی بارگاہ میں پہنچا. ساتھ میں وقت کے 2 فقیر، ایک نقوی بخاریوں کی جد اوچ شیر شاہ جلال، ایک وہ ساتھ میں بابا بلے شاہ.
پہنچ گئے، یوں جا کے کڑاہ کے نیچے دونوں پاؤں لگا دیے. مرشد نے کہا بہر نکال، میں تیرے انتظار میں تھا، فقیری لینی ہے تو کڑاہ میں جانا پڑے گا. اب کتابیں کہتی ہیں 3 ماہ 6 ماہ یا 13 سال کلندر اس کڑاہ میں تپتے رہے، اس کڑاہ میں مگن رہے، اس کڑاہ میں گم رہے. 13 سال کے بعد کلندر کی آواز آئی، آ جا اب تو لال ہو گیا ہے، آ جا. آجا اب تو لال ہو گیا ہے. یک کلندر نے کڑاہ سے بہ رہا ہے، خانگاہ کے درختوں کے پتوں سے آواز ہے، ہاجا کلندر، ہاجا کلندر، ہاجا کلندر. اب کلندر کے سر پہ فقیری کا تاج آنا تھا، کلندر کے سر پہ فقیری کا تاج آیا. پوری کائنات کے 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے تھے، کلندر کے سر پہ فقیری کا تاج آیا. کلندر نے یوں بازو کو دیکھا، بازو کو دیکھنے کے بعد تولا، تول کے بعد کہا حسین نے تو کہا تھا پر دوں گا، حسین نے تو کہا تھا پر دوں گا. اتنا کہنے کے بعد کلندر نے پہلی پرواز لگائی، پہلی چست لگائی. 1.25 لاکھ فقیروں نے اڑتا ہوا شہباز دیکھا، اڑتا ہوا کلندر دیکھا، کہا ہمیں یہاں چھوڑ کے خود کہاں جا رہا ہے، بتا تو صحیح تو ہے کون ہے. کلندر نے 1.25 لاکھ فقیروں کی طرح دیکھ کے کہا حیدریاں، حیدریاں، کلندراں، مستم. کلندر نے اگلی پرواز کی، اگلی جست لگائی. 1.25 لاکھ فقیروں کی آوازیں، ہمیں اتنا تو بتا تو ہے کون ہے، ہمیں اتنا تو بتا تو ہے کون ہے، ہمیں جو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہے کون ہے. کلندر نے 1.25 لاکھ فقیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہادی ذالکان عرفانم، میں عرفان کی گلی کے رہنے والوں کا ہادی ہوں، میں عرفان کی گلی کے رہنے والوں کا ہادی ہوں. کلندر نے اگلی پرواز لگائی، اگر تم نے اس جملے پہ پوری قیمت نہ دی، اس کے بعد ایک جملہ پڑھ کے چھوڑ جاؤں گا، اگر قیمت ملی تو پھر 2 اور پڑھوں گا. کلندر نے اگلی پرواز لگائی، اگلی جست لگائی. 1.25 لاکھ فقیروں کی آواز آئی، ہمیں یہاں چھوڑ کے خود کہاں جا رہا ہے، ہمیں اتنا تو بتا تو کرتا کیا ہے، تو عبادت کس کی کرتا ہے، تو جانتا کسے ہے. کلندر نے 1.25 لاکھ فقیروں کی طرح دے کے کہا 4 دہت نامی دانم، میں 14 کے علاوہ جانتا ہی کسی کو نہیں، میں 14 کے علاوہ جانتا ہے کسی کو نہیں. کلندر نے اگلی پرواز لگائی، اگلی جست لگائی. 1.25 لاکھ فقیروں کی آواز آئی، اچھا ہمیں اتنا تو بتا، اتنا تو بتا، ہمیں اتنا بتا تو عبادت کس کی کرتا ہے، تجھے یہ عقیدہ کس نے دیا ہے. کلندر نے اگلی پرواز لگا کے 1.25 لاکھ فقیروں کی طرح دے کے کہا یہ ذاتی عقیدہ نہیں ہے، یہ میری ذاتی ایجاد نہیں ہے، مہر شاہست دین ایمانم، اس پہ میرے بادشاہ نے مہر لگائی ہے. دین بھی یہی ہے، ایمان بھی یہی. آخری شعر پڑھتا ہوں، آپ کا دل ہی نہیں بنا، آپ کا دل نہیں بنا. اگر یہ شعر کلندر کا نہ ہونا، جو میری سزا آپ منتخب کریں گے مجھے قبول. جس نے دیکھنا ہو یہیں پہ دکھا کے جاؤں گا. کتاب میرے بھائی کے پاس موجود ہے، مدثر کے گھر بھی کتاب موجود ہوگی، دکھا کے جاؤں. یہ شعر کلندر کا نہ ہونا، اللہ کرے میں آج کے بعد بول ہی نہ سکوں. اگر تم سننے کے بعد نہ تم نہ بولو پھر میں بول نہ سکوں، تم سن نہ سکو. کلندر نے اگلی پرواز لگائی، اگلی جست لگائی. 1.25 لاکھ فقیروں نے اڑتا ہوا شہباز دیکھا، اڑتا ہوا کلندر دیکھا، کہا ہمیں اتنا بتا، ہمیں یہاں چھوڑ کے، ہمیں یہاں چھوڑ کے خود کہاں جا رہا ہے، تو ہے کون، ہمیں تیری سمجھ نہیں آتی، تو ہے کون، تو کرتا کیا ہے، عبادت کس کی کرتا ہے، عبادت کس کی کرتا ہے. جب انہوں نے کہا عبادت کس کی کرتا ہے، 1.25 لاکھ فقیروں کی طرح دیکھ کے کہتا ہے مم بغیر علی ندانستم، مم بغیر علی ندانستم، مم بغیر علی ندانستم، مم بغیر علی ندانستم، میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. علی اللہ عزیز گفتم، میں پہلے دن سے